Senator Sarwad, you have 10 शुक्रिया मैडम minutes. चेयरपर्सन। Thank you. हम सबको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि और इदराक है कि हमारे मुल्क में और हमारे इर्द गिर्द जो ख़त्े में जो माशी हालात हैं उसने हम सब की चूलें हिला के रखती हैं। ईरान अमेरिका जंग ने पूरी दुनिया के लिए लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान के लिए जो मसाइल पैदा किए हैं उसकी पिछले 20-22 सालों में मिसाल नहीं मिलती। सोने पर सुहागा ये है कि IMF की कड़ी शराइत ने पूरी तरह से हमारी जो फिस्कल स्पेस थी उसको निचोड़ कर रख दिया है। हमारे हाथ पांव बांध कर हमें अखाड़े में फेंक दिया गया और कहा जा रहा है कि अब ग्रोथ डिलीवर करो। मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म के माहौल में हम किस तरीके से ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे। जैसे आपने कहा था कि बजट में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बजट के बारे में बात ना करें। हमें बजट के बारे में बात करनी चाहिए, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान करने चाहिए। लेकिन बजट पे बात करने से पहले मैं थोड़ी देर लूँगा यहाँ पे कि आज का दिन मेरे ख़्याल में बहुत अहम है, जब अमेरिका ईरान की जो जंग है वो एक क्लोजर की तरफ बढ़ रही है। और इसके लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस जंग के बंद होने से जो इक्तिसादी बेहतरी आएगी, जो चीज़ों में तेल की कीमतों में या गैस की कीमतों में जो कमी आएगी, उसका फ़ायदा हम आवाम तक पहुंचाएंगे, ना कि उसको रख कर कीमतें वहीं की वहीं रखेंगे जो हमने बरकरार की हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में हम एक मीनिंगफुल कमी होगी। जो मुख्तलिफ लेवीज़ लगाई गई हैं उनको अगर विड्रॉ नहीं किया जाएगा तो कम से कम रैशनलाइज ज़रूर कर लिया जाएगा। मैडम, हैविंग सेड दैट, इट इज़ गिवन कि इन मुश्किल हालात में मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी डिलीवर करना वाकई काबिल सताइश है। लेकिन जहाँ एक तरफ जंग से पैदा सूरत हाल हो, हिंदुस्तान की एडवेंचरिज्म की वजह से हमारे और जायज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स हों, क्लाइमेट और इश्यूज़ हों और IMF से क्रिएट की हुई सिचुएशन हो, उन सब चैलेंजेस में बजट बनाना कोई आसान काम नहीं था। इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मैडम उस मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा जिसका एक्चुअल फ़ायदा नीचे आवाम तक ना पहुँचे। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, हम कर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा। उसको तो रोज़मर्रा की रोटी खानी है, उसको अपने टू एंड्स मीट करने हैं जो वो नहीं कर पा रहा। मुझे है कि इस किस्म की मैक्रो स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद शायद हम इस तरफ भी देखें जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब तक नहीं होगा, इस किस्म की मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी या कोई भी एबिलिटी जो है वो बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी को पब्लिक वेलफेयर के साथ बैलेंस करें। किसी भी बजट में सिर्फ इसी कसौटी पर हमें परखना चाहिए। इसमें नहीं देखना चाहिए कि उसका असल मकसद क्या रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है, वो भी होगा, लेकिन वो असल मकसद नहीं है। असल मकसद तो ये है कि बजट गुर्बत किस हद तक कम करता है, किस हद तक वो जॉब क्रिएशन कर रहा है, किस हद तक वो किसानों की मदद कर रहा है, कारोबार को कितनी तक़वियत दे रहा है और आम आदमी को क्या और कितनी उम्मीद दे रहा है। ये बजट स्टेबिलिटी का बजट तो ज़रूर होगा, लेकिन कोई मीनिंगफुल चेंज की उम्मीद नहीं है। बजट रेवेन्यू बढ़ाने की बात तो करता है, लेकिन मैडम वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अगर आप देखें फॉर पर्सपेक्टिव 2025-26 में FBR का ओरिजिनल रेवेन्यू टारगेट था 14 खरब रुपए, जो रिवाइज करके 13 खरब रुपए कर दिया गया और अचीव जो किया वो 12.98 था। मेरे वो के 2 अरब रुपए कम था टारगेट अचीव करने से। और 24-25 की बात करें तो टारगेट ओरिजिनल 12.98 खरब था, जो रिवाइज होकर 11.9 खरब हुआ और अचीव 11.74 खरब हुआ। यानी टारगेट ना 25-26 में मीट हुआ, ना 24-25 में मीट हुआ। और अब 26-27 में 15.25 खरब रखा गया, जो यकीनन रिवाइज होगा और शायद मिस भी होगा।
آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں FBR کلیکٹنگ ایجنٹ تھا GST جو سروسز کے اوپر تھی اس کے لیے، اور جب صوبوں نے اپنے ریونیو ادارے قائم کیے تو ایک ایکسپوننشیل گروتھ آئی GST میں جو ہم سروسز پہ لے رہے تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بارہا کہہ چکے ہیں کہ گڈس کے اوپر جو آپ لگا رہے ہیں GST اس کو آپ صوبوں کے حوالے کر دیں، صوبوں کو اس کا کلیکٹنگ ایجنٹ کر دیں، وہ آپ کے لیے وفاق کے لیے جمع کر کے آپ کو دے گا۔ پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو 4% انکریز ہوا ہے سیلز ٹیکس گڈس کے اوپر، اور اسی کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں سروسز کے اوپر تو چاروں صوبوں میں مجموعی طور پہ 21% انکریز ہوا ہے۔ تو اگر یہ صوبوں کے حوالے کر دیں گے تو یقیناً 4% سے تو زیادہ گروتھ صوبے دے دیں گے گڈس کے اوپر۔ اس کو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کو، یہ جو ٹرف وار کی جگہ ایگوز اور ٹرف وار کی جگہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے یقیناً وفاق کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو جو آپ اسے گرانٹ ان ایڈ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بجٹ محض آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ نہیں ہوتا، بجٹ کو ہماری امنگوں اور ترجیحات کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ بجٹ کو چاہیے کہ یہ بتائے کہ کن طبقات کو مراد دینی چاہیے اور کن طبقات کو ان مراد کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ آج ہم یہاں دیکھیں تو ہمارا بجٹ کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں، تنخواہ دار افراد، کاروباری طبقے اور کم ترقی یافتہ علاقوں کے لیے کیا کوئی امید لے کے آیا ہے یا کتنی امید لے کے آیا؟ مجھے تو زیرو امید نظر آتی ہے اور کوئی امید نظر ہی نہیں آتی۔ ہمارا بجٹ جو ہے نا میڈم کافی حد تک کانٹرڈکٹری ہے۔ جہاں یہ بجٹ اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے وہاں مجھے کوئی میننگ فل گروتھ نظر نہیں آتی، جہاں یہ کمپلائنس کی بات کرتا ہے وہاں کوئی انسینٹیوز دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بجٹ حکومتی پالیسیز کو بہت خوبصورت طریقے سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حکومت کلائمیٹ ریزیلینس کی بات کرتی ہے، لیکن یہ بجٹ رینیویبل انرجی کو ٹیکس کرتا ہے۔ ایک جانب ہم دنیا میں جا کر کلائمیٹ جسٹس اور کلائمیٹ فائنانس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دوسری جانب ہم نے ایک سولر ٹیکسیشن کی انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی ہے۔ سولر ٹیکسیشن کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے بجلی مہنگی کر دی تو لوگوں نے اس کا ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈا سولر انرجی میں۔ آپ نے کہا کہ آپ کی بجلی کی جو وہ ہے پروڈکشن کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اور آپ کی آمدنی کم ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا جی سورج کی شعاع پہ بھی جا کے ٹیکس لگا دیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ سورج کو تو باقی تو آپ نے سب کو ٹیکس لگا دیا، سورج کو تو معاف کر دیں کہ اس پہ ٹیکس لگانا چھوڑ دیں۔ پھر پچھلے سال آپ نے 18% ٹیکس لگا 10% آپ نے ٹیکس لگا دیا سولر پینلز پہ، اور آپ نے کہا کہ مجھے لوکل مینوفیکچرڈ پینلز جو ہے نا ان پہ 18% لگا ہوا تو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی زیرو کر دیتے اور اس کو بھی زیرو رکھتے تاکہ جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں کلائمیٹ کے لیے وہ آپ پوری کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہماری EV پالیسی ہے وہ بھی انتہائی کنفیوزڈ ہے۔ میڈم بجٹ میں ہماری توقع ہے کہ زراعت کے شعبے سے ہمیں گروتھ ملے، فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں یہ کنٹریبیوٹ کرے، لیکن ان کسانوں کے لیے جن کو فیض نے نائب اللہ فی الارض کہا تھا کوئی انسینٹیو نہیں رکھا گیا۔ کسانوں کو انپٹ کاسٹ میں، پانی کی بازیابی میں، معیاری بیج کی فراہمی میں اور موسمیاتی تبدیلی سے نبٹنے کے لیے کوئی ریلیف نہیں دی گئی۔ سندھ اور پنجاب میں جہاں پہ 2022 اور 25 میں سیلاب آئے تھے، یہ دونوں صوبے بہت ولنریبل ہو گئے ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، لیکن کچھ اس کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بابو ہیں نا وہ کہیں رورل پاکستان میں رہتے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ کسانوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم کسانوں کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل ہم نے 11 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے، اس میں ریسرچ ہے، کولڈ سٹوریج ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ کہاں پہ ریسرچ ہوگی اور کون سے اور کس جگہ پہ کولڈ سٹوریج بنیں گے۔ کیا یہ پنجاب میں ہی خالی بنیں گے اور ریسرچ کیا پنجاب میں ہی ہوگی اور کن سینٹرز پہ ہوں گے؟ بس آئی جسٹ ٹیک کپل آف مور منٹس۔ آج گندم کے کاشتکار کا تو ہم ویسے ہی بیڑا غرق کر چکے ہیں، اس کے لیے تو بیچارے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، پانی مہنگی ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، تو کسان بیچارہ کیا خاک ہماری گروتھ میں حصہ ڈالے گا؟ ہم کہتے ہیں جی حصہ ڈالے گا، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی ڈال سکے گا۔ 44% بچے جو ہے نا ہمارے وہ اسٹنٹڈ ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے نشو و نما کے لیے بیبی فارمولا اور انفنٹ نیوٹریشن پروڈکٹس اور دودھ پر ہم نے ٹیکسیشن لگا دی۔ ہاں اس کو کم کیا اس سال 8% کر دیا، لیکن یہ 8% بھی زیرو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ گوالے کا دودھ جو ہے وہ ان ہائیجینک ہے اور صحت کے لیے مضر ہے، دوسری طرف ہم پیکج ملک
کے اوپر GST لگا دیتے ہیں. یہاں تو آپ کا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو مجھے نہیں نظر آتا کہاں گیا, ٹائم فش ہو گیا. تو آپ یہ سوچیں کہ گوالے کا دودھ پلانا ہے یا ہائیجینک دودھ پلانا ہے لوگوں کو. تھینک یو سینیٹر صاحب, تھینک یو. سیکنڈز جلدی کریں, کریں جلدی کریں. اچھا, کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں, K4 کے اوپر ہم نے 10 ارب روپے رکھے ہیں. اب 10 ارب روپے سے کیا خاک K4 بنے گا؟ آپ اگر جو ہے نا کراچی کے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنے گا. 10 ارب کا مطلب ہے 120 ارب کا اس وقت پروجیکٹ ہے, اگر ہم 12 سالوں کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں M6 کو, کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے, اس سے زیادہ اہم تو آبویسلی بھاون نگر موٹر وے ہے, وہ زیادہ اہم ہے. یہاں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, 30 ارب روپے رکھ دیے ہیں, 364 ارب, یہ 8% بنتا ہے ٹوٹل کاسٹ کا. اور اس طریقے سے تو میرے خیال میں اگلے 12 سال تک یہ موٹر وے نہیں بنے گی. کراچی کی قسمت میں اور سندھ کی قسمت میں پانی اور کنیکٹیوٹی مجھے تو نظر نہیں آتی کہ کبھی آئے گی. جہاں ہم احسان کی بات کرتے ہیں نا, یہ احسان نہیں ہے سندھ کے اوپر, لیکن ایک طرف ہم نے احسان کیا ہے بزنس کے اوپر اور سرکاری ملازمین کے اوپر جن کی ہم نے 7% تنخواہ بڑھائی ہے. ہم نے حاتم طائی کی قبر پر ٹانگ ماری ہے 7% تنخواہ بڑھا کے. اگر شکریہ سینیٹر صاحب, شکریہ. ہاف اے منٹ پلیز. منیمم ویج میں 44,000 روپے رکھ دیا ہے. 44,000 روپے میں وہ کیا کرے گا آدمی؟ وہ تنخواہ دے, وہ اپنا بجلی کا بل دے گا. 44,000 روپے آپ نے منیمم ویج کیا ہے, 44,000 میں کیا کرے گا کوئی؟ بجلی کا بل دے گا, بچوں کی فیس دے گا, ٹرانسپورٹ کے پیسے دے گا, گھر کا کرایہ دے گا, اور پھر روزہ رکھے گا پورے مہینے. اللہ جانے یہ کیا ہے. تو منیمم ویج کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پھر بچوں کی تعلیم پہ ہم نے اسٹیشنری آئٹمس کے اوپر پچھلے 24-25 میں 18% ہم نے کر دیا. بچوں کی فیسیں دینے کے لیے اس کے پاس تھینک یو سینیٹر صاحب, لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے. آپ نے اسٹیشنری پہ لگا کے بڑا غلط اس کا کرنے کی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور 2.5 کروڑ بچہ آلریڈی باہر ہے اسکولوں سے, آپ کہہ رہے ہیں مزید بچوں میں اضافہ ہو جائے. یہ 4 چیزیں جو تھیں نا, کلائمیٹ ریزیلینس, فوڈ سیکورٹی, صحت اور تعلیم, ان چاروں کے اوپر یہ پورا نہیں اتر رہا آپ کا بجٹ.